اس سے اب بچا کیسے جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ اس سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بچا سکیں؟ اس کا جو میری ناقص عقل میں ہے، میں زیادہ جو چیز سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس چیز پہ اوور کم کیا جا سکتا ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین اگر ان پہ کڑی نظر رکھیں، ان پہ توجہ دیں، ٹچ فون سے پرہیز کروایا جائے، خاص کر میٹرک تک تو ایف ایس سی تک تو ضرورت ہونا ہی نہیں چاہیے، چھوٹا فون لے کے دیں انہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہے کی پیڈ فون ہو، فون سے پرہیز کروایا جائے، اس کے بعد کڑی نظر رکھی جائے، ان کا ہوم ورک چیک کیا جائے، اس کے اخلاقی تربیت کی جائے، ان کی ساتھ ساتھ دینی تربیت کی جائے، تب جا کے مطلب جو ہے نا حالات بہتر ہیں۔ لیکن اگر آپ والدین، چونکہ بڑے والدین ہیں، اگر وہ نہیں توجہ دیں گے تو میں نے بادشاہوں کے بچے بھی بگڑتے دیکھے، اگر انہوں نے توجہ نہیں دی نا تو وہ بھی بگڑے ہیں۔ جیسے توجہ بہت ضروری ہے، والدین کے لیے تو سارا سرمایہ ہوتی ہے اس کی اولاد، اگر وہ بگڑ گئی تو پھر کچھ بھی ختم۔ پھر وہی ایک غریب سے 2 غریب ہوئے، 2 سے 5 ہو گئے، 5 سے 7، پھر وہی ایک سیریز چل جاتی ہے غریبی والی، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ اچھا، وقت ہمارے پاس بھی کم ہے اور سر آپ کے پاس بھی بہت کم ہوگا، تو سر ساتھ ہی ساتھ آپ سے ایک سوال آخری کرنا چاہوں گا۔ یہ آج کل کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ان پر کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ سوال آپ نے، میں سمجھ گیا ہوں، سوال ہے تفصیلی، ٹائم تھوڑا ہے، بس بات یہ ہے، تو آپ نے مجھے اکثر میری سوشل لائف میں دیکھا ہوگا کہ جو میری زندگی کا مقصد ہے نا وہ انسانیت ہے۔ میں شدت پسند نہیں ہوں مذہبی طور پہ، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کو پریفرنس دی جائے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے کردار پہ پردہ ڈال کے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی زمانہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سیاست ایک مطلب آپشنل چیزیں ہیں، لوگوں نے اس چیز میں انٹرسٹ بڑھا لیا ہے کہ سیاست مذہب ہے، سیاست دین سے الگ نہیں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، پلندہ سب کچھ۔ صحیح ہے، آپ سے نعروں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، آپ سے پمفلیٹس کے پینافلیکس کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، آپ سے یہ پوچھا جانا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں پہ آپ کا نعرہ کیا تھا، وہاں پہ آپ کا پمفلیٹ پینافلیکس کیا تھا، وہاں پہ آپ کی کیا سیاست، وہاں پہ آپ کی کیا سیاست تھی، اچھا، یہاں پہ آپ کسی کو فائدہ دے رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں۔ آپ اوپر والے لیول کو تو چھوڑیں نا، اس کے تو ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے طور پہ یہ دیکھنا چاہیے ہمارا اپنی سوسائٹی میں کیا کردار ہے، وہاں پہ ہم کون سی سیاست کر رہے ہیں، وہاں پہ دیکھیں۔ لوگ مشکلات کا دور ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ وہ میں نے قرآن مجید میں میرے خیال میں ہے ایک میں نے ورس پڑھا تھا کہ جو ہے نا اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے نا تو دست شفقت یا دلاسا تو دے سکتے ہیں نا۔ یہ چیزیں سوسائٹی میں لے ہیں، ان سے محبت ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، جو ہے نا اس چیز کو اگنور کر ہر بندہ اپنے آپ کو ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود فیمس ہو جاؤں، بس یہ سیلیبریٹیز جو ہیں ان کے ساتھ میری پکس ہوں، میں جناب ان کا نمائندہ بن جاؤں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے نا درد دل وہ ضرور رکھیں۔ سیاست ایک میرے لفظوں میں، میری سوچ میں ایک فضول چیز ہے۔ اگر کوئی چاہے نا کہ کوئی کہے کہ وہ علامہ صاحب کے ایک شعر کی دیتے ہیں مثال کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ میرے خیال میں اگر وہ سیاست کو اگر کیا جائے نا ایکسپلین
کہ وہ اس سیاست کی بات نہیں کی انہوں نے جو یہ سیاست ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے. اس لیے یہ ایک ٹائم کنزیومنگ، ایک مطلب بورنگ، یہ سب موضوع سیاست والے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہمیں اپنی ذاتی زندگی اور اپنی سوشل زندگی، ارد گرد کی زندگی، وہاں پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. منافقت سے ہٹ کے، تعصب سے ہٹ کے، یہ والی چیز ہے. سیاست کو میں ویلیو ہی نہیں دیتا اتنی. میرے نزدیک نہ کوئی پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی پی پی ہے، نہ کوئی نون لیگ ہے، میری کوئی جماعت ہی نہیں ہے. نہ میرا کوئی سیاست سے کوئی کسی قسم کا کوئی میرا کوئی لے، میں نان پالیٹکس بندہ ہوں. اچھا سر، بات یہ ہے کہ میں نے کیونکہ آپ کے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں ایسے آپ سے انٹرویو کرنے نہیں آیا، ٹھیک ہے. کچھ نہیں، بہت زیادہ لوگ یہاں کے نا آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور آپ ان سے تھوڑا ہٹ کے سوچتے ہیں، یعنی الگ ہی ان کو صلاح دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سر کہ وہ سائیکولوجیکل ان کو کچھ پرابلمز ہیں، اس لیے وہ ہر کسی کو الگ الگ درس دے رہے ہوتے ہیں. سر اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجہ سر؟ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں جو ہے نا ایک نان ریلیجیس بندہ ہوں. میں مذہبی شدت پسند نہیں ہوں. صحیح ہے. میرے نزدیک جو امپورٹنس چیز ہے نا وہ انسانیت ہے. چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، چاہے نان مسلم ہے. صحیح ہے. سارے میری نظر میں سب سوسائٹی میں جو ہے نا ایکویلٹی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی ذات نے حقوق العباد پہ کافی زیادہ زور دیا وہاں پہ. یا یہ جو ورث ہے یا یہ جو حدیث ہے، یا اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف مسلمانوں کے حقوق، بندوں کے حقوق ہیں. صحیح ہے. تو بندوں میں ہم سب آتے ہیں، سارے انسان، مسلم نان مسلم سارے آ رہے ہیں. صحیح ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا سب سے پہلے انسانیت ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا ہے، سیاست میں بھی آپ نے، میں اگر کوئی میرے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو میری کوئی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. رکھیں، اختلاف ہونا چاہیے. صحیح ہے. وہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل. وہ مجھے ان سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. کوئی میری مخالفت کرے، مجھے سائیکو کہے، جو کہے، ان کی اپنی رائے. لیکن جو میری رائے ہے نا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے احساس انسانیت. کوئی ایک مثال سر اگر دے دیں. مطلب یہ انسانیت کی مثال، بڑی مثال، مطلب کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ جو ہماری ہے نا کمیونٹی، یا جو ہم حدیث و فقہ یا قرآن و فقہ یا قرآن و حدیث کے ساتھ ہم چلتے ہیں، اس کے بغیر تو ہماری زندگی میں کاملیت ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو جو میں نے پڑھا سنا ہے وہ یہی ہے کہ 40 مربع گھر جو ہوتے ہیں، یعنی 40 گھر آپ کے مشرق مغرب شمال جنوب جو ہے نا وہ آپ کے پڑوس ہیں. صحیح ہے. تو اب آپ خود سوچ رہے ہیں میرا جہاں پہ گھر ہے میرا پڑوس کہاں تک بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے تو معاشر والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خود تو بچوں کو جی بھر کے کھلایا اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو. اور وہ پڑوس کی ڈیفینیشن کو میرے ذہن میں تو یہی آیا کہ 40 گھر جو ہے نا چاروں طرف آپ کے مربع میں جو ہیں وہ آپ کا پڑوس ہے. تو میری بساط اوقات مطابق تو یہ مطلب 160 گھر بنتا ہے. صحیح ہے. تو یہ میرا پیر کوٹ کا سارا ایریا کم از کم بنتا ہے. مطلب ہاں جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں. ہاں یہاں پہ اگر مطلب میرا سارا پڑوس ہے. بہت شکریہ سر. تو آپ نے نہ کہ ہمارے ویورز کو ایک اچھا میسج دیا بلکہ ہمیں بھی دیا. ہم نے بھی کافی آپ سے آج کچھ سیکھا. تو سر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب آپ بلائیں گے. بہت شکریہ. تو ویورز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
تو انشاءاللہ ایک بار پھر سے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.